خوش آمدید۔ جب بات ہو عالمی تجارت کی تو نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کی لاگت اور وقت، یہ دو اہم فیکٹرز ہیں جو بے پناہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ تجارت کو منافع بخش بنایا جائے، اور اس کے لیے انسان اقدامات بھی کرتا چلا آیا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی انسانی تاریخ کے بہت اہم اور عظیم الشان پروجیکٹ کی کہانی دکھائیں گے کہ کب، کیسے اور کیوں دو سمندروں کے درمیان ایک نہر یعنی پاناما کینال کھودی گئی۔ یہ کینال مشہور زمانہ سوئز کینال سے کس طرح مختلف ہے اور امریکہ کا اس میں کیا کردار تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ کیا اس نہر کے مقابلے پر چین ایک اور نہر بنا رہا ہے، یہی سب ہم جانیں گے۔ دوستو، بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن اور بحر الکاہل یعنی پیسفک اوشن کے درمیان ایک نہر کی تعمیر کا خیال 16ویں صدی سے چلا آ رہا تھا، جب 1513 میں ایک اسپینش مہم جو نے ان دو بڑے سمندروں کے درمیان ایک خشکی کی باریک سی پٹی دریافت کی۔ 1534 میں اسپینش بادشاہ چارلز پنجم نے حکم دیا کہ اس علاقے کا سروے کیا جائے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ یہاں دو سمندروں کو ملانے کے لیے ایک نہر کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سروے مکمل ہو جانے پر معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک نہر کھودنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ چارلز کے بعد بھی خاکنائے پاناما، جو کہ محض 82 کلومیٹر چوڑی پٹی تھی، اس سے ایک نہر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی تو کئی بار ہوئی، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ نہر کی تعمیر کی باقاعدہ کوشش کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا، جب ایک فرانسیسی کمپنی نے 1881 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ وہی کمپنی تھی جس نے پہلے 1869 میں سوئز کینال کی تعمیر مکمل کی تھی۔ اس کمپنی کو ایک فرینچ ڈپلومیٹ فرڈینینڈ ڈی لیسپس ہیڈ کر رہے تھے، لیکن دوستو ناقص پلاننگ اور انجینئرنگ کی وجہ سے یہ منصوبہ آغاز سے ہی بہت مشکل ثابت ہوا۔ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ یہاں کھدائی آسان نہیں تھی، جس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ پاناما میں خشکی کا یہ علاقہ سمندر سے بلندی پر تھا، اور دونوں سمندروں کو ملانے کے لیے بہت گہرائی تک زیادہ کھدائی کی ضرورت تھی۔ کھدائی مشکل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی مٹی سوئز کینال والے علاقے کی طرح نرم نہیں تھی، بلکہ اس علاقے میں پہاڑیاں بھی تھیں۔ کھدائی مشکل ہونے کے علاوہ کمپنی کو انتہائی سخت موسمی حالات، گھنے جنگلات، بیماریوں، زہریلے سانپوں اور مچھروں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حالات اس قدر سنگین تھے کہ 1884 تک ہر مہینے تقریباً 200 لوگوں کی اموات ہونے لگی۔ ان حالات میں کمپنی کے تقریباً 20,000 ورکرز جان کی بازی ہار گئے۔ ان تمام مشکلات کے پیش نظر فرانسیسیوں نے نہر کے بنیادی ڈیزائن میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مشہور انجینئر گسٹوف آئیفل کی خدمات حاصل کی۔ دوستو، یہ وہی انجینئر ہیں جنہوں نے آئیفل ٹاور کا ڈیزائن تیار کیا تھا، لیکن ان کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا اور کمپنی 1889 میں دیوالیہ ہو گئی۔ اس نہر کی تعمیر پر اس وقت تک 287 ملین امریکی ڈالرز خرچ ہو چکے تھے۔ مس مینجمنٹ اور کرپشن جیسے الزامات پر کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ کو فرانس میں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1894 میں ایک اور فرینچ کمپنی نے پہلی کمپنی کے چھوڑے ہوئے اثاثوں کو ٹیک اوور کیا اور کینال کی تعمیر کا دوبارہ آغاز ہوا، مگر جلد ہی یہ دوسری کمپنی بھی پروجیکٹ پر کام ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ دوستو، اب ہمارے دوست امریکہ بہادر کی اس منصوبے میں انٹری ہوتی ہے۔ امریکہ چونکہ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی فوجی اور معاشی وجوہات کی بنا پر اپنے مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک ایک شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا۔ اس سے پہلے امریکی شپس کو اپنے مغربی ساحل تک پہنچنے کے لیے براعظم جنوبی امریکہ کے ساحل کے گرد چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا۔ پاناما کینال کی تعمیر سے یہ سفر کم ہو جانا تھا۔ 1902 میں امریکی کانگریس نے فرینچ کمپنی کو ایکوائر کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے اس کمپنی کے شیئرز اور اثاثے 40 ملین ڈالرز یعنی 4 کروڑ امریکی ڈالرز کے عوض خرید لیے، مگر کولمبیا نے امریکہ کو پاناما کینال کی تعمیر کے متعلق معاہدے کی شرائط پر اختلاف کی وجہ سے نہر کی تعمیر سے روک دیا۔ دراصل پاناما اس وقت الگ ملک نہیں تھا، بلکہ کولمبیا کا ایک حصہ تھا۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاناما میں کولمبیا سے آزادی کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی۔ امریکہ نے اس تحریک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھتے ہوئے آزادی پسند تحریک کی حمایت کی، بلکہ امریکن صدر تھیوڈور روزویلٹ نے پاناما کے آزادی پسندوں کی باقاعدہ فوجی حمایت کی منظوری بھی دے دی۔ امریکی بحری بیڑوں نے بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس میں دونوں طرف سے پاناما کو گھیر لیا۔
امریکی مدد کے باعث پاناما کے آزادی پسند پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے اور انہوں نے 1903 میں کولمبیا سے آزادی حاصل کر لی۔ امریکہ نے فوراً نئے ملک کو تسلیم کرتے ہوئے نئی حکومت سے ایک معاہدے کے تحت اس ساری زمین کی جہاں یہ نہر بننا تھی ملکیت اور رائٹس حاصل کر لیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے پاناما کو $10 ملین یکمشت ادا کیے اور اس کے علاوہ سالانہ $250,000 کی رقم پاناما کو 9 سال بعد یعنی 1912 سے ملنا شروع ہونا تھی۔ امریکی حکومت نے اس سالانہ رقم کے بدلے میں کینال کے اطراف میں سے 5 سے 8 کلومیٹر کی چوڑائی تک کے کنٹرول کا حق بھی پاناما کی حکومت سے حاصل کر لیا۔ دوستو 1904 میں فرینچ کمپنی کو پیش آئی مشکلات سے سبق نہ سیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی شروع میں خشکی کے درمیانی راستے کو مطلوبہ گہرائی تک کھود کر دونوں سمندروں کو آپس میں براہ راست ملانے کی کوشش کی، لیکن انہیں جلد اندازہ ہو گیا کہ ایسا ممکن نہیں۔ لہٰذا اب امریکن کمپنی کے چیف انجینئرز نے امریکن صدر کو مشورہ دیا کہ نہر کو لاک سسٹم کے تحت تعمیر کیا جانا چاہیے۔ دوستو اب چونکہ ایک حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ پاناما کی اس باریک سی پٹی میں چھوٹی جھیلیں اور دریا کثرت سے موجود تھے، سو اس علاقے کے پانی کو روک کر ایک بڑی سی جھیل بنائی گئی جس کا ایک سرا اٹلانٹک اوشن والی سائڈ پر تھا اور دوسرا پیسفک سائڈ پر، جبکہ جھیل کا لیول دونوں سمندروں سے بلندی پر تھا۔ جھیل کے انتہائی سروں پر لاکس کے 3 سیٹ لگائے گئے، جن میں سے پیسفک سائڈ پر 2 سیٹ تھے جبکہ اٹلانٹک سائڈ پر 1 لاک سیٹ تھا۔ آئیے ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ لاکس کیا ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ فرض کریں کارگو بحری جہاز اٹلانٹک اوشن سے پیسفک اوشن تک پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اٹلانٹک اوشن میں جھیل کے ایک سرے کے قریب آ کر لاک میں انٹر ہوگا۔ یہاں پانی کی سطح کو بلند کر کے جہاز کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ اس طرح وہ جھیل کے پانی کی سطح تک پہنچ جائے گا اور جھیل کے پانیوں میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جھیل سے گزرتا ہوا دوسرے سرے پر پہنچے گا، یعنی پیسفک اوشن والی سائڈ پر۔ یہاں جب جہاز لاک میں انٹر ہوگا تو یہ لاک سسٹم اس جہاز کو جھیل کے پانیوں سے نیچے اتار دے گا، کیونکہ پیسفک اوشن کا یہ پانی جھیل کے پانی سے نیچے ہوگا اور اس طرح یہ شپ پیسفک اوشن میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو سوئز کینال میں ایسا کوئی لاک سسٹم موجود نہیں ہے اور یہ کینال سمندر کے لیول پر تعمیر کی گئی ہے۔ اسی لحاظ سے پاناما کینال سوئز کینال سے مختلف ہے۔ لاک سسٹم کے تحت نہر کی تعمیر کا یہ عظیم الشان منصوبہ 1914 میں پایہ تکمیل کو پہنچا اور اسے جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ منصوبہ امریکہ کے لیے بھی آسان تو نہیں تھا، لیکن اس کی بہتر پلاننگ اور اس وقت تک میڈیکل سائنس میں ترقی ہو جانے کی وجہ سے اس منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز کی اموات کی کل تعداد بھی پہلے کی نسبت 4 گنا کم ہوئی۔ دوستو اس منصوبے پر کل لاگت تقریباً $639 ملین امریکی بنتی ہے۔ اس میں سے $287 ملین فرینچ کمپنی کے دور میں خرچ ہوئے، جبکہ امریکہ نے اس کی تعمیر پر مزید $352 ملین خرچ کیے۔ اس دور میں یہ امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا پروجیکٹ تھا۔ یہ کینال اگرچہ معاشی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل تھی، مگر ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کینال کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے جدید دور کے بڑے بحری جہاز نہیں گزر سکتے تھے۔ تقریباً 1 صدی کے بعد 2007 میں کینال کی توسیع کے لیے $5.25 بلین امریکن کے ایک اور منصوبے کا آغاز ہوا۔ یہ توسیع منصوبہ 2016 میں مکمل ہوا۔ اس منصوبے کے تحت نہر کی اٹلانٹک سائڈ اور پیسفک سائڈ پر پہلے سے زیادہ چوڑائی کی ایک اور گزرگاہ بنائی گئی، جس سے موجودہ دور کے بڑے بحری جہاز آسانی سے گزر سکتے تھے۔ اس نہر کا سب سے زیادہ استعمال امریکہ، چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے کارگو بحری جہاز کرتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 14,000 بحری جہاز اس نہر سے گزرتے ہیں۔ ایک بڑا بحری جہاز اس کینال سے گزرنے کا جو ٹول ٹیکس ادا کرتا ہے وہ $4,50,000 امریکن بنتا ہے، لیکن یہ رقم بحری جہاز کے سائز اور کارگو والیوم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رقم سالانہ تقریباً $1.8 بلین امریکن بنتی ہے۔ دوستو یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ اس نہر سے گزرنے کا کم سے کم ٹول جو ادا کیا گیا وہ 36 سینٹ ہے۔ یہ کوئی بحری جہاز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امریکن مہم جو تھا جس نے 1928 میں نہر کو تیر کر دوسری طرف جانے کے لیے ادا کیا تھا۔ کینال سے گزرنے میں ایک بحری جہاز تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا وقت لیتا ہے۔ دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ تکمیل کے بعد یہ نہر 1999 تک امریکہ کے کنٹرول میں رہی اور اس کے بعد امریکہ نے اس کے تمام تر ملکیتی حقوق پاناما کے حوالے کر دیے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا چین پاناما کینال کے مقابلے میں ایک اور نہر بنانے جا رہا ہے؟
दोस्तों 16वीं सदी से ही बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल को आपस में मिलाने के लिए एक और ऑप्शन भी ज़ेरे गौर रहा है। हत्ता कि पानामा कैनाल की तामीर से पहले अमेरिका भी इसमें खासी दिलचस्पी रखता था। वस्ती अमेरिका के मुल्क निकारागुआ से होकर जाने वाला कैनाल का ये रूट थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसकी तामीर कदरे आसान इसलिए है कि दरमियान में एक बहुत बड़ी साफ़ पानी की झील आती है जिसे नहर के रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि इसकी तामीर के लिए 2013 में निकारागुआ की हुकूमत ने एक चाइनीज़ कंपनी को अगले 50 साल के लिए राइट्स भी दे दिए थे। इस मंसूबे की कुल लागत का तखमीना 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स 40 अरब अमेरिकी डॉलर्स लगाया गया है। मगर माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया है कि कार्गो जहाज़ ताज़ा पानी की इस झील को नुकसान पहुंचाएंगे और समंदर का खारा पानी भी झील के साफ पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अगरचे इस मंसूबे की तकमील के इम्कानात पर कुछ भी कहना कम अज़ वक्त है, लेकिन अगर ये मंसूबा कभी पाया तकमील को पहुंच जाता है तो पानामा कैनाल के लिए मुआशी तौर पर एक झटका साबित होगा। दोस्तों, आपको हमारी पानामा कैनाल के मुतल्लिक ये मुख्तसर सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।